تانگا ختم ہوا اور ساتھ گھوڑا بھی ختم ہو گیا، ایسا ہم سوچتے تھے کچھ عرصہ قبل۔ پھر ہمارے مشاہدے میں آئے پے در پے اس سوچ کے بالکل برعکس چند واقعات۔ ہمارے کام سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ شہر در شہر پھرنا اور پھر ان شہروں کی تاریخ اور شخصیات سے متعلق کچھ الگ پہلو آپ تک پہنچانا۔ اسی سلسلے میں ہم پہنچے لیا شہر۔ لیا سے چند کلومیٹر قبل چوک اعظم لیا روڈ پر ایک جگہ جس کا نام ہے 5واں میل، اور یہاں موجود ایک گاؤں چک نمبر 139۔ چوک اعظم لیا اور دیگر مقامات کی تاریخی اہمیت تو ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے ہی، لیکن یہاں ہم ملوا رہے ہیں آپ کو ایک گھوڑے پالنے کے شوقین عثمان بلوچ صاحب سے، اور دکھائیں گے ان کا شاندار سٹڈ فارم۔ کہتے ہیں شوق کا مول نہیں اور شوق کی کوئی وجہ بھی نہیں، لیکن یہاں آ کر اور خان صاحب سے گفتگو کر کے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ کائنات میں کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ اتنے بڑے سٹڈ فارم کو مینٹین کرنے کی وجہ کیا ہے، ہم نے بھی جانی، آپ بھی جان لیجئے۔ یہ بنیادی طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 چیزیں شوق کی تھی ان میں سے ایک گھوڑا سواری تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے بہت جوانی سے ہی اس کا شوق تھا، تو میں نے 20 سال پہلے ایک گھوڑا رکھا۔ ابھی پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو 3 سال پہلے ہم نے پھر یہ پورا سیٹ اپ بنایا، اسٹیبل بنایا اور گھوڑیاں خریدی، گھوڑے خریدے۔ ہمارے پاس 34 گھوڑے ہیں۔ بس زیادہ تر ہمیں شوق، بچے نیزہ بازی کرتے ہیں تو چھوٹے بچے رائڈنگ کرتے ہیں، اس لیے ہم نے سارے دیسی بریڈ کے رکھے ہوئے ہیں۔ جی، بچوں کو میں نے بنیادی طور پہ لا کے تو گھوڑوں کے حوالے کر دیا کہ ان سے یہ خود ہی کھیلیں، اور پھر میں نے پچھلے 3 سال ان کے ساتھ خاصی محنت کی۔ میں اپنے ڈبل کیبن پہ آگے آگے جاتا تھا اور بچے میرے پیچھے رائڈنگ کرتے تھے۔ اس طرح ہم ایک دن میں 12 سے لے کر 22 کلومیٹر تک میں ان کو لے کے جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے پھر ان کو جلدی سیکھنے کا موقع ملا، کانفیڈنس جلدی ڈیولپ ہوا، وہ جو مختلف طرح کے خوف تھے وہ ان کے نسبتاً جلدی نکل گئے۔ پھر چونکہ ان میں اب خود شوق آ چکا تھا تو انہوں نے رائڈنگ خود ہی سیکھی ہے اس کے بعد، یعنی ہم ویسے ان کے لیے کوئی ٹرینر نہیں رکھے ہم نے، بچوں کو میں نے صرف شوق جگانے کی کوشش کی۔ تو جب رائڈنگ کا شوق ہوا، لوگ دیکھتے تھے کہ بچے ہیں، پورا شہر دیکھتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے رائڈنگ کر رہے ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ ان کی ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے، پکچرز بناتے تھے، ہاتھ ویونگ کرتے تھے، تو اس سے ان کے اندر مزید انکریجمنٹ پیدا ہوئی کہ اور کوشش کریں۔ تو اگلا مرحلہ پھر انہوں نے خود ہی کوشش کی ہے۔ بڑے بچے نے پہلے نیزہ بازی کی پریکٹس شروع کی، اور شکر ہے اللہ کا کہ اب وہ خاصا بہتر ہو چکا ہے اس میں۔ اس کو دیکھ کے پھر یہ دوسرے والے بیٹے نے شروع کی۔ باقی 3 بچے رائڈنگ تو کرتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے نیزہ بازی شروع نہیں کی۔ میں بیٹوں اور بیٹیوں کو دونوں کو ایکول اپرچونٹی کا قائل ہوں، تو جب بچوں کے لیے اپرچونٹی تھی تو میں نے کوشش کی کہ بچیوں کو اس کے ساتھ انگیج کیا جائے، اور بہتر یہ ہو گیا کہ جب بھائیوں کو وہ دیکھتے تھے بیٹھا ہوا تو ان کے اندر بھی تھوڑا بہت پیدا ہوا کہ وہ بھی کوشش کریں۔ تو ہم نے کافی کوشش کی، اس طرح کے ملازم بٹھا کے پیچھے ڈالے میں، اور وہ رسی پکڑ کے رکھتے تھے تاکہ بچے کو کوئی خوف نہ ہو۔ اب وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے اور رائڈنگ کر رہا ہے، تو اس طرح ان کو آسان ہو گیا۔ بھائیوں کو دیکھ کے ایک انکریجمنٹ تھی، پھر وہ چونکہ زیادہ چھوٹی تھی تو لوگ اور زیادہ خوش ہوتے تھے بھائیوں کی نسبت ان کو دیکھ کے، تو یہ موٹیویشن ایک نیچرلی ان کے اندر پیدا ہوئی کہ وہ پھر ڈرے نہیں۔ حالانکہ سارے بچے میرے کئی دفعہ گرے ہیں اور خاص سے شدید انداز میں بھی گھوڑوں سے گرے ہیں، لیکن وہ جو موٹیویشن ان کو معاشرے میں پھر کے لوگوں کی خوشی ان کے چہرے، ان کی مسکراہٹوں سے ملتی ہے، وہ جو پذیرائی کرتے ہیں کہ 5 بہن بھائی ہیں، سارے اکٹھے رائڈنگ کر رہے ہیں اور سارے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اس نے ان کو اتنا بریو کیا کہ وہ خود اپنے اوپر محنت کریں اور ان خوف پہ قابو پائیں۔ جی انشاءاللہ میں ابھی سے ان کو ہم نے پوری اپرچونٹی دی ہوئی ہے۔ جو روایتی قسم کی کنزرویٹیو تھاٹس ہیں وہ بالکل نہیں ہیں، اور میں ان کے لیے خود یہاں کچھ ارینج کرنے لگا ہوں۔ ٹینٹ پیکنگ کے علاوہ گیمز ہوتی ہیں جو باہر کے ملکوں میں لڑکیاں لڑکے سب کرتے ہیں کم عمری میں،
ان میں کچھ بالز کے ذریعے ہوتی ہیں, کچھ رنگز کے ذریعے ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے, موسم ذرا بہتر ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اپنا سیٹ اپ بنا رہے ہیں جس میں بچے اس طرح کی گیمز میں بچیاں پارٹیسپیٹ ابھی سے شروع کر دیں گی. جی ہم اس پہ بھی غور کر رہے ہیں اور اسی پروگرام بنایا ہوا ہے کہ سکول لیول تے اپرچونٹی دیتی جائے, اینو انٹروڈیوس کرایا جائے تاکہ اگر سکول دے بچے, یعنی کیونکہ اسی چاہتے ہیں ایک ڈیسنٹ ماحول رہنا چاہیے تے ڈیسنٹ لوگ اگر آ کے سیکھنا چاہتے ہیں تو ان دے لیے اسی ایک رائڈنگ سکول شروع کر رہے ہیں تاکہ بچیاں نو, خواتین نو اگر کوئی شوق ہے پلیئر رائڈنگ بھی اور اگر وہ ایکسپرٹ رائڈر بننا چاہتے ہیں ان دی بھی ایک اپرچونٹی فراہم کیتی جائے انہوں نے. بچوں کا ٹرینر میں خود ہی ہوں, مجھے چونکہ بہت پہلے سے شوق تھا رائڈنگ کا, اس شوق کی وجہ سے مجھے اندازہ تھا کہ کس طرح سے بچوں کو ایشوز آ سکتے ہیں سیکھنے میں اور ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا. تو میں نے ان کی یہ جو رائڈنگ سکیم ہے خود ڈیزائن کی اور اس میں نے ظاہر ہے بہت زیادہ خرچ کیا ہے کیونکہ 3-4 گھنٹے ایک ڈالا چل رہا ہے گھوڑوں کے ساتھ, کئی ملازم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ بچوں کا وہ ایکسپیرینس اچھا رہے, اس میں کوئی مس ہیپ نہ ہو, کوئی چیز ایسی پیدا نہ ہو. تو لیکن یہ ڈیزائن میں نے خود ہی کیا ہے, اس میں ہم کسی رائڈر کو استعمال نہیں کرتے اپنے بچوں کو ٹریننگ کے لیے. اب اللہ کا شکر ہے کہ میرے بڑے 2 بیٹے اس قابل ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو خود گائیڈ کر سکتے ہیں. جی یہ میرے بچے ایک تو ہم نے بتایا نہیں ہے, بڑے 3 بیٹے جو ہیں یہ تینوں بہت اچھے سوئمر ہیں. یہ میرا بیٹا جو دوسرے نمبر پہ ہے سیف الاسلام, یہ اس دفعہ بھی پنجاب کی ٹیم میں کھیل کے آیا پنجاب کی طرف سے اور اس نے میڈل لیے ہیں وہاں پہ نیشنل گیمز میں. تو دونوں چیزوں پہ یہ بہتر ہیں. سوئمنگ میں ان سب کے پاس بہت سارے میڈل ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ ان کو جتنی بھی گیمز ہیں گھوڑوں کے حوالے سے انٹرنیشنل, ہماری کوشش ہے تیاری ان کی اسی لیول پہ کی جائے چاہے اس کے مقابلے یہاں نہیں بھی ہوتے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بالز ڈالنی ہوتی ہیں ایک جگہ سے پکڑ کے دوسری طرف, اور وہ کون کتنی بالز پہلے ڈالتا ہے رائڈر, ایک یہ گیم ہوتی ہے. ایک رنگ بنے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ جا کے ڈالنا ہے اور وہ سرکل کرنے ہیں, جو رائڈر جلدی کرے گا وہ جیتے گا. اسی طرح جمپنگ ہے, ہارس جمپنگ, یہ آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنے اس میں شامل کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ خان صاحب کے 2 بڑے صاحبزادے عبدالغنی خان اور سیف الاسلام خان نیزہ بازی کے مقابلوں میں بہت کم عمری میں حصہ لے رہے ہیں. اس شوق اور نیزہ بازی سے متعلق جب ہم نے غنی خان سے بات کی تو انہوں نے ہمیں ان جانوروں کی دیکھ بھال سے متعلق کچھ اس طرح بتایا. کون ہیں آپ؟ میرا نام عبدالغنی خان ہے اور میں عثمان خان کا بیٹا ہوں. یہ فارم میرے بابا نے مینٹین کیا ہوا ہے. ادھر تقریباً ہمارے پاس 35-40 اینیملز ہیں, گھوڑے ہیں. اور میں تقریباً 2 سال کا تھا جب میں رائڈنگ کر رہا تھا ریس کورس لاہور کے اندر. اور پھر ابھی جب کرونا ہوا ہے تو 3 سال پہلے اندازاً ہم 2-3 سال پہلے یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پہ ہم نے فارم اپنا بنایا ہے. اس کے بعد پھر بس گھوڑوں سے ہی سیکھا ہے, کچھ گھوڑوں نے سکھایا, کچھ ہم نے گھوڑوں سے سیکھا ہے. اس کے بعد ٹینٹ پیکنگ ہم نے مجھے تقریباً 6 منتھس ہوئے ہیں شروع کی ہے سیکھتے ہوئے. اور بس اب کمپٹیشنز میں جا رہے ہیں, انشاءاللہ پورے پاکستان میں گھومیں گے. میں شروع میں ویسے تو تقریباً چھوٹا سا تھا, بابا کو مجھے شروع سے ہی بچپن سے ہی شوق تھا تو ہمیشہ سے بابا ہی کروا رہے تھے. اور باقی تو بابا نے اپرچونٹی فری دی ہوئی تھی. میں اپنے چھوٹے بہن جب مجھے آ گئی تو پھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھا رہا تھا. لیکن بس رائڈنگ میں نے تقریباً بابا سے ہی سیکھی ہے. میری ایج ابھی 15 ایئرز ہے. مجھے گھوڑوں کا تو بچپن سے ہی شوق تھا, ساتھ سوئمنگ کا بھی تھا. سوئمنگ میں نیشنل پہ بھی کھیل کے آیا ہوا ہوں. اور اس کے بعد 2019 میں جب کرونا آیا, کرونا کے پیریڈ میں سوئمنگ بند ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر جب یہاں پہ واپس آیا تو گھوڑوں کا دوبارہ شوق ریوائیو ہوا اور نیچر کے ساتھ پھر ہم نے ٹینٹ پیکنگ شروع کی اور ابھی میں ٹینٹ پیکنگ کر رہا ہوں. ناظرین, گھوڑے پالنا ایک الگ شوق ہے اور ان جانوروں کے ساتھ اس قدر مانوس رہنا کہ ان کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے اور ان کے جذبات کو خاطر میں لاتے ہوئے ان کی پرورش کرنا, یہ بالکل نیا اور الگ تھا. ویسے تو یہاں سب خاص ہے, لیکن اس فارم کے مالک کی بچوں, خاص طور پر بچیوں کی تربیت کا انداز ہم نے بہت الگ دیکھا. تبھی ہم نے یہ خاص چیز اپنے خاص دیکھنے والوں کے لیے تیار کی.
امید ہے ویڈیو دل کو لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ سبیح الحسن خان اور ٹیم کو اجازت دیجیے۔ رب راکھا۔